وقت اس موضوع کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا. اب میں شیخ سرفراز فیضی کو ایڈ کرتا ہوں، اور شیخ سرفراز آپ اپنے کچھ مختصر اوپننگ سٹیٹمنٹ دیجیے، اور ہم انشاءاللہ 3 اوپننگ سٹیٹمنٹس کے بعد ڈسکشن سٹارٹ کریں گے. میرے بردرز اینڈ سسٹرز، آپ میں سے جو لوگوں کے سوال ہو تو یہی موقع ہے، اور میں چاہتا ہوں کوئک فائر میں، فاسٹ سپیڈ میں ہم زیادہ سے زیادہ سوال آج کی اسٹریم میں کور کریں انشاءاللہ. جی شیخ سرفراز، آپ کے بنیادی اوپننگ سٹیٹمنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم آواز آ رہی السلام. ہے زید میری؟ جی آپ کی اچھی آواز آ رہی ہے. جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کیونکہ یہ انکار حدیث کے موضوع پہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، تو میں بنیادی طور پہ جو منکرین حدیث کا جو ایک بنیادی شبہ ہے، میں چاہتا ہوں صرف اسی پر اس وقت گفتگو کروں. منکرین حدیث کا بنیادی جو نظریہ ہے، یعنی ان کے پورے جو انکار حدیث کی عمارت ہے، اس کی بنیاد اس بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محض ایک ڈاکیے جیسی تھی جس نے اللہ تعالیٰ کلام ہم تک پہنچا دیا ہے. اب اس کے بعد اس قرآن کو سمجھنے کے معاملے میں ہم آزاد ہیں. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹیکسٹ پہنچا دیے ہیں. اب اس کے فہم کے لیے، اس کی میننگز کے لیے، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم کو کسی رسول اور نبی کی طرف نہیں دیکھنا ہے. ہماری اپنی عقلیں کافی ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. یہ ایک بیسک جو ہے نا شبہ ہے جس کو اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن تو فرقان ہے، قرآن تو اللہ کتاب مبین ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہم کو رسول کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری اپنا دماغ اور ہماری اپنی صلاحیتیں کافی ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے. تو یہ ایک بیسک جو ہے نا وہ شبہ ہے، اور یہ شبہ خود قرآن مجید اس کو نا ایک دم سے مطلب ریزہ کر دیتا ہے توڑ کے. اگر آدمی صرف قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک کردار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بندہ جانتا ہو جو قرآن مجید طے کرتا ہے، ٹھیک ہے آپ تو حدیث کو دلیل نہیں مانتے نا، پر قرآن ہی کی روشنی میں آپ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن مجید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت محض کسی ڈاکیے کی نہیں طے کی ہے کہ اللہ کے نبی ڈاکیہ تھے اور قرآن دے کر کے چلے گئے، اب تم آزاد ہو اور اس کے بعد جتنا جیسا مرضی میں قرآن سمجھو، جتنا تم کو اس میں سے نمازیں نکالو، روزے نکالو، حج نکالو، 4 رکعت، کوئی 4 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 3 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بول رہا ہے نماز ہے ہی نہیں، کوئی بولتا ہے نماز سے مراد دعا ہے. تو یہ سب سے بڑا بیسک شبہ ہے، اور قرآن مجید خود اس کو نہ ڈیمالش کر کے رکھ دیتا ہے. ہم نے قرآن مجید آپ پڑھیے، دیکھیے، اٹھائیے، قرآن مجید اللہ کے رسول کو اسوا قرار دیتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے پرسنالٹی، رول ماڈل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آئیڈیل پرسنالٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال بتایا، مثالی کردار. تو ظاہر سی بات ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اسوا ہیں اور قرآن مجید کی ہم کو اتباع بھی کرنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے ہوگی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا ہی محفوظ نہیں تھا؟ یعنی قرآن مجید ایسی شخصیت کو تو اسوا نہیں قرار دے سکتا ہے نا جس کی زندگی محفوظ ہی نہ ہو. یعنی ایک طرف کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ محفوظ بھی ہے، اور یعنی اسوا بھی ہے، اور وہ اسوا محفوظ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب قرآن قیامت تک ہدایت ہی نہیں تھا. پھر آپ دیکھیے، میں 10 چیزیں بتاتا ہوں جلدی میں کہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حیثیت دیتا ہے. قرآن مجید جو ہے نا وہ پہلی حیثیت تو یہ دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی قرآن مجید پہنچانے والے تھے. یعنی یہ ذمہ داری تو تھی اللہ کے رسول کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں نازل کی ہیں ان آیتوں کو من وعن جیسا اللہ کے رب العالمین نے نازل کیا ہے ویسا ہی پہنچا دیں. یہ تلاوت جس کو کہا ہے قرآن مجید نے کہ یتلو علیکم آیاتنا، کہ ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا یتلو علیکم آیاتنا، ہم نے ایسا رسول بھیجا ہے جو ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے. تو پہلا کام اللہ کے کلام کو پہنچانا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کلام پہنچانے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا. خود قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کتاب پہنچانے کے بعد کتاب پڑھاتے بھی ہیں، کتاب سکھاتے بھی ہیں، کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے تلاوت اور تعلیم اگر ایک ہی جگہ پر آیا ہے تو تلاوت سے الگ کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہیں جس کو تعلیم کہا گیا ہے. اگر تلاوت ہی کا مطلب تعلیم ہوتا، یعنی بس آیات پہنچا دینے پر اللہ کے نبی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی، تو قرآن مجید تعلیمی کتاب کی بات نہیں کرتا. پر قرآن مجید نے تلاوت کے ساتھ ساتھ تعلیم کی بھی بات کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. اور صرف کتاب کی تعلیم نہیں بلکہ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں. ایک خاص طرح کا وزڈم، ایک خاص طرح کی جو نالج اور فراست اور حکمت جو اللہ کے رسول کو دی گئی سنت کی شکل میں، حدیث کی شکل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن نہیں سکھایا، قرآن کے علاوہ بھی بہت ساری حکمت کی باتیں سکھائیں. پھر چوتھی ذمہ داری قرآن مجید بتاتا ہے وہ یزکیکم، وہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تم کو پاک کرتا ہے، تمہارے اخلاق کو سنوارتا ہے، تمہاری نفس کی پاکیزگی کرتا ہے، نفس سے گندگیوں کو نکالتا ہے. قرآن مجید خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مربی اور ایک جو ہے وہ
مزکی کی حیثیت سے قرآن مجید متعارف کرا رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی سمجھے مینٹور ہیں ایک طرح کے، صحابہ کو یہ کون تزکیہ کیا اور پوری امت کا تزکیہ کیا۔ پانچویں حیثیت جو قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین کرتا ہے وہ ہے مطاع، اطاعت جن کی جائے۔ قرآن مجید میں ایک نہیں سینکڑوں مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی رسول کو ایک ایسی علیحدہ پرسنالٹی کے طور پہ قرآن مجید پیش کرتا ہے جس کی باتیں ماننا ضروری ہیں، جس کی باتیں ماننا واجب ہیں، جس کے حکم کو ماننا واجب ہے۔ وہ جو دیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ قرآن مجید یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی حیثیت مطاع کی ہے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے۔ چھٹی چیز جو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اسوہ کی طے کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی ایک مثالی پرسنالٹی ہیں، اور اس حیثیت سے ظاہر سی بات ہے جب قرآن نے اللہ کے نبی کو اسوہ بنایا ہے تو اللہ کے نبی کی سیرت پڑھے بغیر، اللہ کے نبی کی حدیثیں جانے بغیر وہ اسوہ کیا تھا اللہ کے نبی کا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتویں چیز قرآن مجید نے اللہ کے نبی کو حکم بنایا ہے، فیصلہ کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قسم ہے آپ کے رب کی یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں، اپنے ہر اختلاف میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں۔ اور صرف فیصلہ کرنے ہی تک کے محدود نہیں رکھی بات، فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ پھر اس کے بعد جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں یہ ذرا سا بھی حرج، ذرا سی بھی جو ہے وہ ماننے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، وہ یسلموا تسلیما، اور پورے طور پہ وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لیں۔ تو آپ دیکھیے قرآن مجید اللہ کے نبی کی شخصیت کو کیا بتا رہا ہے، حکم بتا رہا ہے۔ آپ کے فیصلوں کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، رسول کے فیصلوں کو نہ مانو تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور دوسری طرف منکرین حدیث وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسے پیش کرتے ہیں گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ڈاکی کی طرح قرآن دے کر کے چلے گئے، اب اس کو سمجھنے کا کام پورا امت کے اوپر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ قرآن مجید میں بتایا کہ جو لوگوں میں یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولى ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ دے، یعنی رسول کی مخالفت کرنا یہ ایمان والوں کا راستہ نہیں ہے، فرمایا ہم اس کو جہاں پھرے گا پھیر دیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آٹھویں حیثیت حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے اندر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ، کہ ہم نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور خبیث چیزیں حرام کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے چیزوں کو حلال و حرام کرتے تھے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو قرآن مجید میں حرام نہیں کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس کو حرام کرا دیا۔ بہت ساری چیزیں جو قرآن میں حلال نہیں کی گئی ہیں، حدیثوں میں اس کو حلال کیا گیا ہے۔ مطلب مشہور چیز ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بھائی سارے یہ فلاں فلاں رشتے ہیں یہ تم پر حرام ہیں، اس کے علاوہ سارے رشتے حلال ہیں، پر اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایک نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو جمع نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جو ہے وہ مردار حرام ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو طرح کے مردار حلال بھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے خون حرام ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ دو طرح کے خون حلال بھی ہیں۔ تو قرآن مجید سے ایکسٹرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال و حرام کرتے ہیں۔ ہاں وہ حلال و حرام بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، پر وہ اختیار تشریع کا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا گیا۔ نواں قرآن مجید اللہ کے رسول کی حیثیت کیا طے کرتا ہے، صاحب اخلاق عظیم۔ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے بہترین مرتبے پر، عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ کیا سمجھ میں آئے اس سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اخلاق کے بہترین مرتبے بھی فائز ہیں تو ظاہر سی بات ہے قرآن مجید چاہتا ہے کہ وہ اخلاق ہم اختیار کریں، اور وہ اخلاق کیسے اختیار کریں گے اگر وہ اخلاق محفوظ نہ ہو۔ تو قرآن کی ساری دلیلیں ایک ساتھ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے۔ اور 10ویں اور آخری چیز متبع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے بار بار، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر اللہ سے محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ فرمایا کہ تم میں سے جو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے وہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو قرآن مجید تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت طے کرتا ہے وہ اس تصور سے اور کانسیپٹ سے بہت الگ ہے جو ہمارے زمانے کے منکرین حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانسیپٹ دیتے ہیں۔ اچھا، اس پہ ایک آخری بات میں یہ اتنا کروں گا کہ آپ دیکھیے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کی حدیث کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن تو اپنے آپ میں مبین ہے، قرآن اپنے آپ میں فرقان ہے، پھر اس کے بعد خود ہی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ اگر قرآن کو سمجھنے کے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھنا ہے تو پھر قرآن کی تفسیر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر کیا بولتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کو تو نہیں دیکھنا ہے، پر ہماری تفسیر پڑھنی ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔
یعنی آپ دیکھیے کتنا بڑا چٹکلا ہے کہ ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں کیا کہیں یہ تو دلیل نہیں ہے، پر ہم جو کہیں وہ دلیل ہے. یعنی اللہ کے نبی تو قرآن کو نہیں سمجھے اور ہم 1400 سال بعد قرآن کو سمجھ گئے. پوری امت 1400 سال سے قرآن نہیں سمجھی، ہم قرآن کو سمجھ گئے. تو یہ تو اپنے آپ میں سوچیے قرآن کے ساتھ کتنا ظلم ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جائے کہ نہیں حدیثوں سے تشریح نہیں کرنی قرآن کی، اور پھر خود تشریح کرنی ہے قرآن کی، اور ہماری کی گئی تشریح معتبر اور مستند ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو تشریح کی ہے اپنے نبی کے ذریعے سے وہ معتبر اور مستند نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی قرآن کی تشریح کرتے ہیں وہ آپ کی اپنی نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ان علینا ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کی تشریح کرنا بھی ہماری ذمہ داری. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری، تبیین کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مفسر اور شارح ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں کہ کیا ان پر نازل کیا گیا ہے. تو یہ پورا ایک کانسیپٹ جو رسول کا دیتا ہے قرآن ہم کو، اور ایک یہ جو ہمارے منکرین حدیث ایک ڈاکی کے طور پہ اللہ کے رسول کو پیش کر دیتے ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے یہ اصلاً منکرین حدیث نہیں ہے، اصلاً منکرین قرآن ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. حدیث کا انکار کر کے کوئی قرآن کو نہیں مان سکتا. جو حدیث کو نہیں مان رہا وہ اصل میں قرآن کا منکر ہے. تو ہم ان کو منکر حدیث کے ساتھ ساتھ منکر قرآن ہم کو کہنا چاہیے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ خیر شیخ، بہت ہی اہم باتیں اور یہ بہت ہی ڈیپ اور پروفاؤنڈ باتیں ہیں. میں شیخ شعبان بیدار سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنا اوپننگ اسٹیٹمنٹ دیں.